میرے عزیزوں آج پروردگار عالم کی نرمی سے ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ابھی تو کرونا وائرس آیا, اللہ اکبر, لاک ڈاؤن پھر دوبارہ آ رہا ہے, چوتھی لہر پھر دوبارہ آ رہی ہے. یقین جانو پہلے ہم بھی اسے مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب اچانک میں رمضان المبارک کے چوتھے پانچویں روزے سے جب میں سکر سے واپس آیا, جب میرے منہ سے خون نکلنے لگا, مجھے پتہ لگا کرونا کیا ہے. زندگی کے اندر پہلی مرتبہ میرے روزے چھوٹے. خدا پاک کی قسم پیٹ ایسے تھا جس طرح کسی نے آگ کے انگارے بھر کے رکھ دیو, ہاتھ بھی میرے پیٹ کو لگتا تھا, سانس نہیں آتی تھی. یقین جانو مجھے دو دو آدمی پکڑ پکڑ کے باتھ روم تک لے کے جایا کرتے. اتنا یہ کرونا ہے کیا, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے میرے عزیزوں کیا چیز ہے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے پاکستان کو اور بیرون ملک پاکستانی مسلمان جتنے ہیں, اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. میرے عزیزوں اس کرونا نے کاروبار کو, اس کرونا نے میرے عزیزوں روزمرہ زندگی کے قانون کو, روزمرہ زندگی کے دن کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا. خدا کے واسطے اللہ اکبر. لیکن ایک چیز اللہ نے کرونا کے اندر دکھائی, وہ کیا چیز تھی؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, باپ بیٹے کے قریب نہیں آئے گا, بیٹی ماں کے قریب نہیں آئے گی, ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. آپ نے میرے منہ میں انگلیاں لی, جو 9 مہینے کوک میں اٹھائے وہ کیسے پہچاننے سے انکار کرے گی؟ اللہ نے پچھلے سال کرونا ڈال دیا. میرے عزیزوں گھر کے اندر سگے بیٹے کو کرونا ہوا, ماں پاس جانے کو تیار نہیں, بھائی کو کرونا ہوا, بھائی جانے کو تیار نہیں, ڈاکٹر جانے کو تیار نہیں, کمپاؤنڈر نرس جانے کو تیار نہیں, روٹی بھی پھینک رہے ہیں, دور سے کمرے میں قرنطینہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں چھوٹی قیامت آئی, ایک دوسرے کے پاس جانے سے انکار کر رہے ہو. جب بڑی قیامت آئے گی, اللہ اکبر, جب جہنم کو میرے عزیزوں آگ کے شعلوں سے بڑکا کے لے جایا جائے گا, کوئی نہیں پہچانے گا. ایک ہستی پہچانے گی, جناب محمد الرسول اللہ. اس کے طریقوں سے بغاوت نہ کرنا میرے عزیزوں, اس سے دشمنی مول نہ لینا. اللہ اکبر. قبر کے اندر آنا, اس کے طریقوں کو لے کے آنا, اس کی وفاؤں کے تاج لے کے آنا, اس کی دعاؤں کا احسان لے کے آنا, اس کے رونے کا احسان لے کے آنا. اللہ اکبر. کتنا بڑا احسان ہے آمنہ کے لال کا, کتنا بڑا احسان ہے مکے کے در یتیم کا, کتنا بڑا احسان ہے سونے لجپال امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ کا. اوے لوگوں لوگ غمیوں میں میرے عزیزوں ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں, خوشیوں میں کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھی جائے گی, لیکن کائنات کا نبی ہے میرے عزیزوں, قربانی کا جانور کر رہے ہیں. حضرت علی سے فرمایا بیٹا لے کے آ. اما عائشہ نے پتھر پہ چھری رگڑ کے دی, جب چھری میرے عزیزوں تیز ہو گئی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لیا, بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جانور ذبح کیا. علی دوسرا جانور لے کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا جانور لے کے آئے. جب دوسرے کو چھری پھیرتے دیکھا, یا رسول اللہ قربانی تو ایک ہے, آپ دو کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا میرا علی مجھے گھیلا کا غریب یاد آ گیا, مجھے وہاں کا مسکین یتیم یاد آ گیا. عبدالحلال چلے جانا اور جا کے ان لوگوں سے جو ایک مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتے, انہیں جا کے کہہ دینا پریشان نہ ہو, امت کے غریبوں فقیروں, تمہاری طرف سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء قربانی کر کے چلا گیا ہے. آج میں آپ چھری پھیریں گے, پتہ نہیں تیری میری قربانی قبول ہے یا مردود ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے امت کی طرف سے ذبح کر دیا. خدا کی قسم وہ قربانی ساری امت کی طرف سے اللہ نے قبول فرما لی ہے. آج میرے عزیزوں اس نبی سے بغاوت کا نہیں, اس نبی سے وفا کا میرے عزیزوں تقاضا ہے. ایمانداری سے بتاؤ, جتنے آپ حضرات اس گرمی کے موسم میں اپنے احساسات اور جذبات کو دبا کے بیٹھے ہو, ذرا کیمرہ مین ذرا اس مووی کو ذرا ادھر کو کیجئے اور بتائیے اپنے نبی کے ساتھ وفاؤں کا کون کون ثبوت دے گا انشاءاللہ. کردار میں, گفتار میں, شکل میں, صورت میں, سیرت میں, عمل میں, سارے اپنے نبی کے غلام بننے کو تیار ہو, پکے غلام بنیں گے. اب ذرا میری طرف کیمرہ کرو میرے عزیزوں, 5 تحفے دے کے جا رہا ہوں, 5 تحفے. کوئی آدمی دکان کھولتا ہے نا, اس کے بعد لکھتا ہے معیاری چیز, 1 نمبر چیز, دھوکے بازوں سے پرہیز, کھوٹ ہو تو 10,000 روپے انعام, 2 نمبری ہو تو 10,000, ناپ تول میں کمی ہو. ہم نے پہلے سب کچھ معیار بتلایا, دین کا, ایمان کا, اسلام کا. اب ہم اپنے سودا بیچ رہے ہیں. 5 سودے لے کے آیا بڑے قیمتی, اور ان سودوں کو سودا نہ سمجھنا, تحفہ سمجھنا.
पहला सौदा ये सर से मैंने टोपी उतार दी, मेरे दाएं मांग कोई नहीं, बाएं मांग कोई नहीं, मेरे बाल ऊपर की तरफ पीछे की तरफ है। दाई तरफ कंघी करोगे यहूदियों का तरीका, बाई तरफ कंघी करोगे ईसाइयों का तरीका, ऊपर की तरफ बाल करोगे, बीच में मांग निकालोगे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। अब तुम्हारी मर्जी मैंने बतला दिया। फलियुबल्लिगु शाहिदुल गायब, मैंने अपना मेरे नबी का पैगाम जो मेरे कंधे पे था तुम्हारे तक पहुंचा दिया। अब मर्जी तुम्हारी। हम कहेंगे अल्लाह हमने तो पहुंचा दिया, लेकिन इसने हम पे बैठ के कहा था यहाँ भी फूल बना, यहाँ भी फूल बना। फरिश्ते कहेंगे बनवा, यहीं से पकड़ के लेके जाएंगे। ये नबी का तरीका। उलमा ने फरमाया बीच में मांग नहीं निकाली, बाल ऊपर किया करते, बीच में मांग खुद ब खुद निकल जाया करती। तीनों तरफ से बराबर रखे, या सर मुंडवाया या जुल्फे मुबारक रखी, या तीनों तरफ से बाल। ये सुन्नत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाकी तुम चुटिया ले जाओ, ये नबी का तरीका कोई नहीं। गैरों का तरीका, खब्बी तरफ मांग निकालो, सज्जी तरफ। मेरे अजीजों घीला वालो, अगर ये तुम्हें सौदा पसंद आया, नियत करो कि आज के बाद सुन्नत के मुताबिक कौन को हलबान बनाएगा, पक्की नियत करके। जरा एक दफ़ा उलमा से माजरत आपसे दरख्वास्त नहीं करूँगा, अर्ज़ भी नहीं करूँगा, आप तो पहले सुन्नत के पैर पर अमल करने वाले जितने हजरात बैठे हो, अपने सर से टोपी उतार कर जरा मांग खराब करके बालों को ऊपर की तरफ ले जाओ सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह के नबी देख लो, हमारा अकीदा हयात का फरिश्तों पैगाम जाके पहुंचा दो कि किरदार में, गुफ्तार में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर अमल कर रहा है। दूसरा मेरे अजीजों तोहफा लेके आया, दूसरा तोहफा लेके आया। ये ऊपर वाले बालों से जरा चार उंगल जरा नीचे चले जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक दाढ़ी। कोई कहता नीचे दाढ़ी, कोई कहता ऊपर दाढ़ी। सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल दाढ़ी है। कितनी सुन्नत है, इधर से एक मुठ, इधर से एक मुठ, इधर से एक मुठ, ये सुन्नत है। बाकी बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, एक मुठ से ज्यादा अगर कतरवाओ तो तुम्हारी मर्जी, कम से कम एक मुठ होनी चाहिए। देखो यहाँ से नीचे होनी चाहिए। फिर मेरे अजीजों कोई छोटी कराएगा, कोई बड़ी कराएगा, ये सुन्नत नहीं, सुन्नत का मजाक उड़ाएगा। ये चोरी भी करेगा, चोरी पे सीना जोरी भी करेगा। रब्बे काबा की कसम है, ये दाढ़ी ऐसा अमल है, ये एक नबी की नहीं बल्कि सारे नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ने हर नबी के चेहरे पर सजाई। सिद्दीक अकबर की भी दाढ़ी, हजरत मौला की अली की भी, हजरत अली की भी, हजरत उमर फारूक उस्मान अली, करबला के मैदान में नेज़े की नी पर तलवारों के साए में लेटने वाले हुसैन की भी दाढ़ी थी। अगर तुम्हें हुसैन से प्यार है, कोई कहता है मैं चिश्ती, कोई कहता है मैं कादरी, सोरवर्दी, नक्शबंदी, अल्लाह अकबर, कोई कहता मुहम्मदी, तो गुफ्तार में, किरदार में तरीका मुहम्मदी अपनाएंगे। आज नियत करो मेरे अजीजों, कुर्बानी के लिए दाढ़ी के बाल बढ़ा दिए, अल्लाह अकबर, आका की गुलामी के लिए दाढ़ी के बाल बढ़ाइए। कौन नियत करता है इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी बनाऊंगा, सजाऊंगा, कटाऊंगा नहीं आज के बाद कटानी कोई नहीं, सुन्नत के मुताबिक रखूंगा। ये मसला सिर्फ देवबंदियों, बरेलियों, अहले हदीसों का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर कलमा पढ़ने वाले का। फिर कैमरा मैन जरा मेरी तरफ आइए जरा, ये देखो मेरे अजीजों, ये मैंने मगजी गला, गोल गला पहन रखा है। जिन्होंने कॉलर ये कोने वाला गला बैंड बना रखा है, कोई बात नहीं, पता नहीं था, गफलत की जिंदगी थी। या तो बैंड लगवाओ, ईद के कपड़े सिलवा रहे हो, जिनके कपड़े दर्जियों के पास गए अभी जाके पैगाम दे देना। या तो ऐसा गला बनाना या बैंड लगाना, कॉलर कोई नहीं लगाना। जाओ कलीसाओं में, चर्चों में चले जाओ। मेरे अजीजों ये स्टैंड पड़ा हुआ है, एक इसकी स्टिक ये सीधी, एक इसकी नीची। मेरे अजीजों उलमा फुक़हा फरमाते हैं अल्लाह अकबर, ये पट्टी सलीब है और ये कॉलर सलीब है, ये सलीब की निशानी है। जैसे ईसाई अपने गले के अंदर भार सा पहनते हैं, ये क्रॉस डंडा सा लगाते हैं, ये सलीब की निशानी है। उससे बड़ा बदअमल कौन होगा, उससे बड़ा गुस्ताख कौन होगा। ईद के दिन नमाज ईद के लिए जा रहा है, तरीका गैरों का अपना के जा रहा है। सुन्नत बैन लगवाओ या गोल गला बनाओ, इंशाअल्लाह इसकी नियत कौन करेगा। तीसरा सौदा मेरे अजीजों आपकी झोली में बगैर कीमत के, कीमत इसकी इतनी है कि जमीन आसमान मिलके भी कीमत नहीं अदा कर सकते। सौदा इतना है कि जूती गाड़ने वाला भी ये सौदा खरीद सकता है, इतना सस्ता। चौथा मेरे अजीजों नबी का तरीका, ये चकोर दामन, गोल दामन नहीं, ठीक है पहनो तुम्हारी मर्जी। ये सारे उलमाए किराम बैठे हैं, ये चकोर दामन, चकोर, क्या दर्जी इनको मना करता है? क्या दर्जी को इन्होंने मना किया? इनको का वो लिबास पहना जो मक्के के वाली ने मदीने में यतीमों के सर पर
آپ پہننے والے نے وہ لباس پہنا، صدیق نے کندھے پر نبی کو اٹھانے والے نے جو لباس پہنا تھا یہ کرتا، پانچواں تحفہ آپ حضرات کے پاس لے کے آیا، شلوار پہنو، تہمت باندھو، پجامہ باندھو، پہنو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، کتنی اونچی کریں، اللہ کی قسم صرف نماز کے وقت شلوار نہیں، ہر وقت، ہر امتی، چھوٹا ہو بڑا ہو، یہاں کا یا وہاں کا رہنے والا، میرے عزیزوں مغرب مشرق کا رہنے والا، کلمہ پڑھنے والا پھر پڑھ لو، میں بار بار کلمہ اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ یقین ہو جائے، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا عمل ہے۔ آپ نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو، اور آپ نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا جب وضو کرو تو ٹخنوں سے پیچھے حصے کا خیال کرو، کہ میں نے اکثر جہنم میں لوگوں کو یہاں آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا، خدا کی قسم تعصب والی بات نہیں بتا کے جا رہا، میں تمہیں کسی کی مخالفت بتلا کے نہیں جا رہا، آمنہ کے لال سچے سچے نبی کا طریقہ بتلا کے جا رہا ہوں۔ عورتیں کہنے لگی لو جی ساڈے لیے سوکھ ہو گئی، میں نے کہا بیٹی کی ہویا کہ عبداللہ صاحب میڈیا کے ذریعے بات ہمارے تک پہنچی، آپ فرما رہے تھے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنی ہمارے لیے آسان ہو گیا، میں نے کہا نہیں نہیں یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ مولوی صاحب پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا تیری شلوار اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ پیر کا جوتا بھی نظر نہ آئے، تمہاری اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ پنڈلیاں نظر آ جائے۔ مردوں نے ہاتھ کھڑا کیا، عورتوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اس سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا ٹخنوں کو ظاہر کرو، عورتیں ٹخنوں کو چھپا لو، قیامت کا دن ہوگا آنکھ تیری ہوگی، خدا کا بھی دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا بھی دیدار ہو جائے گا۔ سارے نیت کرتے ہو انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بناؤ گے، نبی کے غلام بنو گے کردار گفتار کے اندر میرے عزیز، اور ختم نبوت کے صدقے کار نبوت آپ کے میرے کندھے پر ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ آیت صرف تبلیغی جماعت والوں کے لیے نہیں، پھر پڑھو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کلمہ پڑھا تبلیغ کا کام اس کے ذمہ ہے، بے شک وہ رائے جائے یا نہ جائے لیکن تبلیغ کا کام کرے، نیکی کا حکم کرے، اور میرے عزیزوں لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ اس کی نیت کون کرے گا انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ اب ذرا کیمرہ گھماؤ، آپ حضرات سے جتنی مرتبہ یہاں آئے، کبھی ہم نے چندہ نہیں مانگا، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا جلسے کے فنڈ میں کمی آ گئی پیسے دو، لیکن آج آپ حضرات سے مانگوں گا، کیا مانگوں گا؟ ایک جماعت دے دو جو ذی الحج کی چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے، تمہاری مسجد سے ہو، تمہارے علاقے میں سے ہو، کون ہے جو 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جائے گا؟ اس کھڑے ہو کے، ہن بیٹھا کوئی نہیں، ہر چیز بیٹھ بیٹھ کے کی، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں، اٹھو اٹھو 1-2 جماعت دو ماشاءاللہ، اٹھ جاؤ جوانوں اٹھ جاؤ، پکی سچی نیت کر کے 3 دن کے لیے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ حیاتی ہوئے ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے دودھو نہاؤ پوتو پلو، ہمیشہ کوئی غم نہ آوے، اللہ تمہیں جزائے